نے قرآن کو سو کالڈ تشریح میں نہیں لکھنا تھا, پوئٹری میں ہی لکھنا تھا, تو وہ شہاد بن گیا. ہر چیز ہی شہاد بن گئی. کیوں کہ پوئٹری میں ہے شہادہ میں ان کو شہر, ٹھیک ہے, پوئٹری بنائی تھی نا اللہ نے, تو وہ گیم ہی خراب کر دی. جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے نا اللہ نے پوئٹری بنانے کے لیے گیم خراب کر دی ہے. یہ اللہ کی قافیہ گیم ہے. مل نہیں رہا تھا, قافیہ ہاں ملانا ضروری ہے. سورہ رحمان میں دیکھ سکتے ہیں جیتی جاگتی مثال. ایگزیکٹلی, وہ قافیہ بنانے کے لیے اللہ بڑی گیم خراب کرتا ہے, اور اکثر گیم خراب کرتا ہے. تو بہرحال جو بھی اس مہینے کو پائے, ٹھیک ہے, اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے, اور جو بیمار ہو یا سفر میں وہ تعداد پوری کر لے بعد میں دوسرے دنوں میں, دوبارہ اللہ رپیٹ کر رہا ہے, اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تاکہ تم تعداد پوری کر لو وغیرہ وغیرہ, اور اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. اب یہاں سے اگلی آیت جو ہے نا, یہاں پہ ایک گیم خراب ہونے لگی ہے. اب تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں, یہ اگلی آیت جو آئی, ٹھیک ہے, پچھلی آیت اور اگلی آیت, یہ تقریباً 2 سال بیچ میں سے گیم بدل گئی ہے. کیا گیم بدلی ہے دیکھیے گا. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, میں قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بیچ کی آیت ہے کوئی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود رمضان, لیفٹ رائٹ کہیں آ گئی ہے, کانٹیکٹ ختم ہو چکا ہے رمضان کا, گیم چینج ہو چکی ہے. اگلی آیت, حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا, اور اپنی بیویوں سے وہ پوشاک میں تمہارے لیے, اور تم پوشاک ہو ان کے لیے. انگریزی پڑھتے ہیں. It has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives. They are your clothing and you are their clothing. اب گیم کیا ہو رہی ہے, اللہ کے جو روزے تھے وہ پہلے روزے ویسے ہی تھے جیسے کہ کرسچنز روزے رکھتے تھے یا کوئی اور قومیں وہاں پہ روزے رکھتی تھی. مثلا آپ شام کے ٹائم میں روزہ کھانا کھائیں گے, اور پھر آپ نیکسٹ ڈے شام میں روزہ افطار کریں گے. سحری وغیرہ کی گیم نہیں تھی, رات کو روزہ اوپن نہیں تھا. روزہ شروع میں کیسا تھا کہ آپ مغرب کے ٹائم پہ مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں گے, روزہ افطار کریں گے, عشاء کی نماز سے روزہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. گھنٹہ سوا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے تقریباً مغرب اور عشاء کے درمیان, 1.5 گھنٹے کا, 90 منٹس کا گیو اور ٹیک. مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ نے کھانا کھانا ہے, اور اگر ڈنگی ڈنگی کرنی ہے تو کر لینی ہے. اس کے بعد عشاء شروع ہو گئی ہے, دوبارہ روزہ شروع ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. یہ جناب بیسک طریقہ تھا روزہ رکھنے کا. اب ہوا کیا, ہوا کچھ یوں کہ محمد صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے نا, وہ بڑے ہی اصلیل قسم کے تھے, ہمارے امام صاحب کی طرح کے, ٹھیک ہے. بالکل الحمدللہ. صحیح بولے. یہ کون آ گیا, ایکس مسلم یار اینجل جی آ گئے جی, سواگت ہے آپ منہ کا. پہ مجھے پل رہے ہو یار لالا تھینک جی. یو بھائی, تھینک یو. بالکل صحیح ایگزامپل بیٹھائے آپ بھائی. ہاں, تو یہ بڑے اصلیل قسم کے لوگ تھے. اچھا اینجل جی, آپ تھوڑا بیک اسٹیج پہ چلے جائیں, بات ذرا تھوڑی سی 18+ ہونے لگی ہے, تو فی الحال تھوڑی سی آپ بیک اسٹیج پہ ہو جائیں. تو 18+ بات ہونے لگی ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کروں. تو میں بھی چلا جاؤں یار, میں بھی نہیں شریک تم ہوں, یہیں میرے پہ رہو, پہ تم یہیں فالتو پہ میں رہو. الزام لگے گا. نہیں اچھا نہیں, تم یہیں پہ رہو, تمہاری طرح کے تو لوگوں کی بات ہونے لگی ہے ابھی. تو اچھا لائیو میں ہمیں دیکھ رہے ہیں بھائی جان, تھوڑا سا ہیڈ فون پہن لیں, باتیں تھوڑی سی اصلیل ہونے لگی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, 5 منٹ کے لیے معذرت کے ساتھ ہیڈ فون پہن لیں ذرا, تھوڑی سی اصلیل باتیں ہونے لگی ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ مسلموں سے صبر نہیں ہوا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار 3 روزے گزر گئے ہیں, ہم نے اپنی بے مزہ ڈنگی ڈنگی نہیں کیا. اب انہوں نے کیا نہیں, اب وہ کیا کرتے کہ وہ رات کو ڈنگی ڈنگی کر لیتے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ حضرت عمر بن الخطاب, یعنی جو محمد کا سب سے پیارا محبوب بندہ تھا, جس کی وجہ سے کبھی قبلہ چینج ہو جاتا ہے, کبھی آپ کے اوپر جناب پردے کی آیتیں آ جاتی ہیں, وہ تو صبر کر ہی نہیں سکا نا. اس نے کیا, گیا بھاڑ میں روزہ, اس نے پکڑ کے اپنی بیگم کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما لی, ٹھیک ہے. اب تو اپنی بہن کے ساتھ, بیگم کے ساتھ, اچھا اصلیل بیگم, اہلیہ کے ساتھ, بیگم کے ساتھ, اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. ٹھیک جی ہے. آپ روزہ نہیں رکھتے نا, اس کے لیے آپ کو نہیں معلوم.
اچھا جی اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ریلیکس ٹھیک ہے چل. تو اس نے جو ہے نا اپنی بیگم کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لی. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے 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 ڈنگی ڈنگی ہونے والا ہے یہ دیکھیے بھائی. ہاں ہاں آ گیا جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد جس اپنی پر یہ اہلیہ سے آیت مباشرت کی مبارکہ تھی. نازل ہوئی. ایک اور روایت قصور کئی ایک حضرات سے ہوا تھا جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے, جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی یعنی کہ ڈنگی ڈنگی کی, اور پھر دربار نبوت میں شکایت ہوئی اور یہ رحمت کی آیتیں اتری رحمت کی آیتیں کہ رات کو اب ڈنگی ڈنگی کر لو جا کے. اور رشی صاحب آپ کو بین کر رہا ہوں, نیکسٹ ٹائم جڑیں گے تو بین کر دوں گا, ابھی کک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے پاس کوئی امینی مشی عراقہ صاحب ہے, آپ کو بھی کک آؤٹ کر رہا ہوں, آپ مسلمان نہیں ہے, دوبارہ جڑیں گے تو بلاک کر دوں گا. اوکے. اور ایک روایت میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے آ کے واقعہ سنایا. حضرت عمر نے آ کے محمد کو بتایا, یا محمد میں صبر نہیں کر سکا, میرے ٹھلے کو ٹھنڈ نہیں ہوئی, برف نہیں تھی. آپ نے فرمایا عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی کہ تم ڈنگی ڈنگی کر بیٹھو گے. اسی وقت یہ آیت اتری. یار مسلوں سے صبر نہیں ہو رہا کہ یار اگر میں نے مغرب اور عشاء کے درمیان اپنی بیگم سے ڈنگی ڈنگی نہیں کی تو میں نہ کروں, یار نیکسٹ ڈے آئے گا اس میں کر لیں گے. ڈنگی ڈنگی کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ وائی؟ دس از دا ریئلٹی آف اسلام کہ اٹ از جسٹ فلتھ آل ٹوگیدر. اگر آپ دیکھو تو اس وجہ سے جناب رات کو روزہ ختم کر دیا گیا اور قرآن کی آیت آ گئی کہ تم لوگوں کے لیے اب آسانی کر دی ہے, جاؤ رات کو اپنی بیگموں کے پاس جاؤ, ان سے ڈنگی ڈنگی کر لو. تو روزہ صبح سے لے کے شام تک کے لیے ہو گیا. ایکس مسلم اینجل جی آپ واپس آئی ہیں, سوری تھوڑی سی میں نے اصلیل باتیں کرنی تھی, تو امید ہے جی آپ کو پسند آئی ہوں گی. سوری بالکل آپ نے نہیں سنی ہوں گی, امید ہے آپ نے بھی نہیں جی سنی ہوں گی. نہیں سنے بس ہم پڑھ رہے تھے خود سے. ہاں تو یہ کیا کریں جی اس کے بارے میں, یہ کیا ہے کہ آپ اسپرچویلٹی ڈھونڈتے ہیں اور اسپرچویلٹی تو ختم ہو جاتی ہے. جی یہ اسپرچویلٹی کی بات بائبل میں نہیں لکھی ہے آپ کے حساب سے؟ آ گئے. چلو یار آپ مجھے یہ سمجھا دیں گے پہلے کہ یہاں پہ روزہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ کیا چیز؟ یہاں پہ روزہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ روزے کا لا کیوں چینج ہو رہا ہے؟ ہاں کیوں بتا, انسان کی نا اللہ اوقات دکھانا چاہتے کہ نا تم لوگ کمزور ہو, میں تمہارے پر رحمت جب تک نہیں کروں گا تم لوگ جب تک کا سدھرو گے نہیں. سمجھے میری آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ تو لیکن اللہ بھائی کو بات یہ بتانے کی تم ضرورت کمزور کیا ہو ہے بھائی؟ کھانے کے معاملے میں, نہیں, بہت سارے معاملے میں, اللہ کو لیکن ڈسپلن لانے کے لیے ریلیکس ضروری ہے. ریلیکس. اللہ کو یہ پہلے نہیں پتا تھا کیا؟ پہلے لوگوں سے گناہ کروانا ضروری تھا کیا؟ اللہ کو تو یہ بھی معلوم کون جنت میں آئے گا کون جہنم میں, لیکن وہ تمہارے کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم دیکھو دنیا میں آ کے کیا کام کرو گے, اس کے لیے میں تمہارے کو بتاؤں گا. نفی کل کو بولے گا کہ بھائی میں تو یہ میرا بنا سوال نہیں ہے. ہیلو یہ میرا تمہارے سوال نہیں ہے. اوئے سنو ہیلو یہ سوال نہیں ہے میرا. سوال ہاں دوبارہ ہاں سنو گے؟ سوال دوبارہ سنو گے؟ بولو. اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ انسان رات کو صبر نہیں کر سکے گا؟ بالکل پتا تھا. اوکے, تو کیا ضروری تھا کہ پہلے ان سے گناہ کروایا جائے, پھر ان سے معافی منگوائی جائے اور پھر لا چینج کیا جائے؟ جی اس سے گاڈ کانشیسنیس بھی بڑھتا ہے, اور یہ جو نا اللہ نا انسان کے اوقات بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو تم کمزور ہو, میں جو نا اپنے لاز ہیلو کو بدل بھی سکتا ہوں. ہیلو رکو. ہاں بالکل پتا تھا. اللہ نے ایک لا دیا 2 سال پہلے, جی ٹھیک ہے, دیا نا اللہ نے 2 سال پہلے لا جی کہ روزہ رکھو. جی وہ جو لا دیا وہ صبح سے لے کے شام تک نہیں تھا نا, وہ 24 گھنٹے کا لا تھا نا. صبح سے شام تک کا ہی تھا, لیکن اس میں تھوڑا وہ سحری کا تھوڑا ٹائمنگ کا چینج تھا. ہیلو رکو. ہاں بولو. وہ مغرب سے مغرب تک کا تھا, رائٹ؟ مغرب سے مغرب. بھائی آپ شاید جو ہے نا تفسیر نہیں جانتے ہو. اصل میں نا اگر ایک بھی بار آنکھ لگ گئی نا اس میں سحری نہیں ہو سکتی ہے. پھر ہے نا اگر ایک بار آنکھ لگ گئی تو اٹھنے کے بعد نا اس کا روزہ کنٹینیو رہے گا, چاہے وہ رات میں لگے. مجھے پتا ہے, لیکن مغرب میں شروع ہوتا تھا, مغرب میں آپ جی افطاری کرتے تھے اور عشاء سے آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا, رائٹ؟ جی یہ پہلے کی بات ہے, مگر ابھی لا ہاں چینج ہو گیا ہے. ابھی اللہ نے کیا, کسی انسان نے ابے نہیں کیا. ریلیکس, ابتدائی اسلام میں یہی تھا نا. جی
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ارے ہیلو ریلیکس. ہاں ابتدائی اسلام میں تھا کہ افطار کرنی ہے آپ نے مغرب پہ، اسی ٹائم پہ آپ نے کھانا پینا کرنا ہے اور اسی ٹائم پہ اپنی بیوی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر عشاء کی نماز آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو گیا. کریکٹ جی. اور اگر آپ عشاء سے پہلے سو گئے ہو تو بھی آپ کا روزہ شروع ہو گیا. کریکٹ. جی. اب مجھے یہ بتائیے اللہ کو اللہ نے یہ والا روزہ کہاں سے لیا تھا؟ جوز اور کرسچن سے لیا تھا نا. وہی کنٹینیو رکھا تھا بائی دا وے. اوکے، جوز اور کرسچن سے لیا تھا. ٹھیک ہے، بہترین بہترین. تو جوز موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ کب آئی تھی؟ محمد کے آنے سے کتنے عرصہ پہلے آئی تھی؟ 4-5 ہزار شاید سال پہلے، ایگزیکٹ معلوم نہیں میرے کو، بہترین، کوئی بات نہیں سے پہلے. یار 4-5 ہزار سال لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو 4-5 ہزار سال پہلے یہ موسیٰ کی شریعت تھی جس میں رات پورا اسی ٹائپ کا روزہ تھا کہ عشاء کے بعد دوبارہ مغرب تک روزہ تھا، اور آپ 1 گھنٹہ ہی ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ روزہ تھا، اور یہ بات میتھیو میں بھی آتی ہے. میتھیو بہترین. چلو جہاں پہ بھی آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی کہ آپ نے پورے دن کا روزہ رکھنا ہے. رائٹ جی. بہترین بہترین بہترین. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ ان کی ابھی فاسٹنگ ہی تھی. کہ کس طرح کی فاسٹنگ تھی؟ پورے اورے یہ کون آ گیا؟ ہیلو ہمارا پیارا سپرمین رسول مرتدین حضرت ساحل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہیں. سلام المتا برادر. سلام المتا ڈنگی ڈنگی، سلام الڈنگی ڈنگی. تھینک یو سو مچ ایڈم. اور یار فرسٹ آف آل سلوٹ ٹو یو کہ آج مجھے اپنے آپ پہ بھی تھوڑا شک ہونے لگا کہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ساحل میں پیشنس ہے پیشنس ہے پیشنس ہے، آج مجھے تھوڑا شک ہونے لگا. مجھے لگا کہ نہیں یار، ساحل میں اتنا پیشنس نہیں ہے، ایڈم سیکر صاحب میں زیادہ پیشنس ہے. ہائے 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 ہائے. میں سپیڈ بڑھا کے میں باہر گیا ہوا تھا تھوڑا شاپنگ کرنے، تو میں سپیڈ بڑھا کے دیکھ رہا، لاسٹ کا میرے خیال سے 15-20 منٹ کا بچا ہے. تو یار میں تو بولا یار کون ہے یہ، کون ہے آخر یہ؟ تو اس طریقے سے تو یہ تو تباہی مچ جائے گی. ہائے 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 ہائے. سو ویری ویل ڈن بھائی، تھینک یو سو مچ اینڈ ریسپیکٹ ٹو یو فار دس. اور وہ جو ٹروتھ سیکر بھائی کے ساتھ جو تمہارا ڈسکشن تھا، دیٹ واز فینٹیبولس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، بہت بہت دھنیہ واد سر، اپریشیٹ سر. آپ آئے سر، آپ کا سواگت ہے. میں ذرا سر یہ مومن بھائی کے ویلکم ساتھ ساحل سر. ویل تھینک یو سو مچ اینجل جی، آپ سو مچ. سنیے میرے ایک سوال پوچھنے کا، سنیے. اچھا ہیلو، بعد میں پوچھے گا سر، ابھی پہلے ایک ڈسکشن سیکنڈ صبر نہیں ہوتا بھائی. میرے کو تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے میں میرے کو کوئی تھوڑا بات نہیں، ابھی ہم اپنی بات پہلے پوری کر لیں، اپنی بات پوری کر لیں. اب یہودیوں کو بتا دیں، یہودیوں کا روزہ کیسا تھا سر؟ یہودیوں کا تو ان لوگ کا بھی روزہ تھا ویسی. کیسا؟ 24 گھنٹے کا ہی تھا نا؟ 24 گھنٹے کا، ہاں مے بی ہو بھی سکتا ہے ان لوگ کا. ہو بھی سکتا ہے. اوکے چلے، اس کا مطلب ہے محمد صاحب کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے تقریباً 5000 سال اور تقریباً 3 شریعت آئیں. پہلی شریعت موسیٰ کی آئی، دوسری شریعت زبور جو کہ داؤد کی آئی، قرآن بولتا ہے، تیسری شریعت جو کہ عیسیٰ کی آئی. ٹھیک ہے، یہ 5000 سال کا پیریڈ ہے جس میں 24 گھنٹے کا روزہ تھا. تو اگر انسان کی خصلت اتنی ہی خراب تھی کہ وہ رات کو صبر نہیں کر سکتا تھا، ڈنگی ڈنگی کر لیتا تھا، تو اللہ کو 5000 سال تک یاد نہیں آیا کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے اس دفعہ شریعت محمدی کے اندر روزے کو پہلے سے ہی چھوٹا رکھوں. اللہ نے پہلے پرانی والی شریعت کے اوپر 24 گھنٹے کا روزہ رکھوایا، اور پھر جب عمر کو برداشت نہیں ہو سکا، اپنے ٹھلے کو وہ برف میں نہیں رکھ سکا، اور رات کو روزے کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر بیٹھا، ڈنگی ڈنگی کر بیٹھا، اس کے بعد اللہ نے اپنے روزے کو چھوٹا کیا. یہ لاجیکل سینس مجھے سمجھائیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ اس لیول پہ آنے کے بعد، کیونکہ اگر لوگوں کو سمجھانا ہی تھا تو بھائی 5000 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. 5000 سال میں 3 شریعت میں اللہ نے چینج نہیں کیا سو کالڈ.
لیکن جب محمد کے عمر کے اوپر باری آئی تو شریعت چینج ہو گئی. یہ کیا ہے سر؟ جی اب میں بولوں. ہیلو خیر آپ کو اگر آپ کو سوال سمجھ آ گیا تو بولیں, نہیں آیا تو میں تو ویٹ کر دیتا ہوں. جی میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا. آپ کے نظریے کے حساب سے پروفٹ محمد ایک وہ جھوٹے نبی تھے, ہے نا, تو وہ یار اپنے میں نے فالوور کو ایک سیکنڈ ٹریننگ کیوں دے یہ رہے ہیں؟ بھائی لوگوں جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں, کیا میں نے یہ سوال کیا ہے کہ محمد ایک جھوٹا نبی تھا؟ میں نے لٹرلی 2 سے 3 منٹ لگا کے اس کو سوال سمجھایا, اور پھر اس نے اینڈ میں کیا تھا, اب میں بولوں. اس وجہ سے مجھے غصہ چڑھتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ بھائی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کو آلریڈی پتا لگ گیا میں نے سوال کیا رکھا ہے, اور اگر آپ نے صرف اور صرف جلیبی گھمانی ہے نا, صرف تبھی آپ بول سکتے ہیں کہ اب میں بات رکھوں. سب لوگوں کو پتا لگ گیا سوال کیا ہے, اس کو نہیں پتا لگا سوال کیا. لاسٹ چانس دیتے ہیں اس کو, ورنہ اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. سر سوال آپ کو سمجھ لگ گئی تھی, اس سوال کا جواب. جی میں آپ کا پورا سوال سن لیا, اس کا اسٹارٹنگ میں جواب بھی دے دیا بائی دا وے. اور آپ جو ہے نا, میں نے یہ بھی آپ کو بولا کہ میرا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے, اس کے لیے میرے کو اپنی کچھ چند باتیں رکھنی چلے پھر تھی. آپ ایسا کریں دفعہ ہو جائیں. ہائے ہائے, لے بھائی لوگوں, بدتمیزی ہم نے نہیں کرنی ہے, غصہ ہم نے نہیں کرنا ہے, تو لہٰذا ایسے بندے کو ہم باہر نکال دیتے ہیں.